یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ آئیے سنیے، میرے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ بیٹھے ہیں اور اس کو روایت کرنے والے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہم نا، اور یہ روایت مشکاہ شریف میں بھی موجود ہے، ترمذی شریف میں بھی موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا کچھ لوگ، کچھ حضرات بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ ایک صحابی رسول بولے، کہنے لگے دیکھو نا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو کتنی شان عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، اللہ نے آدم کو بھی چن لیا ہے، نوح کو بھی چن لیا ہے، وہ چنے ہوئے ہیں، آدم صفی اللہ ہیں، کتنی شان ہے۔ دوسرے صحابی بولے بڑی شان ہے حضرت آدم کی، لیکن دیکھو نا اللہ نے حضرت ابراہیم کو بھی کتنی شان عطا فرمائی ہے۔ اللہ کریم نے حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ کتنی شان ہے ابراہیم کی۔ تیسرے بولے، کہنے لگے ہاں حضرت ابراہیم کو بھی اللہ نے بڑی شان دی ہے، حضرت صفی اللہ حضرت آدم کو بھی اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے، لیکن دیکھو نا اللہ نے حضرت کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنی شان عطا فرمائی ہے کہ اللہ ان سے ہم کلام ہوا، ان سے باتیں کی ہیں، کتنی بڑی شان ہے۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضور تشریف لے آئے۔ نبی پاک علیہ السلام پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے صحابہ کی گفتگو سن رہے ہیں۔ اندر کیا ہو رہا ہے؟ نبیوں کی شانیں بیان ہو رہی ہیں۔ کوئی حضرت آدم کی شان بیان کر رہا ہے، کوئی حضرت نوح علیہ السلام کی شان بیان کر رہا ہے، کوئی حضرت ابراہیم کی شان بیان کر رہا ہے، کوئی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی شان بیان کر رہا ہے۔ حضور بھی تشریف لے آئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اب وہ صحابہ بیٹھے کیا کر رہے تھے؟ نبیوں کی شانیں بیان کر رہے تھے۔ ہم بھی بیٹھ کے میلاد یہی کرتے ہیں کہ ہم حضور کی شانیں بیان کرتے ہیں، یہی تو میلاد ہے۔ صحابہ اکرام بیٹھ کے سارے نبیوں کا تذکرہ کر رہے تھے، حضور تشریف لائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے چند جملے ارشاد فرمائے، سننا میرے کریم محبوب کی شان۔ اللہ نے صرف دنیا میں ہی شان عطا نہیں فرمائی، بلکہ آخرت میں بھی اللہ نے اپنے محبوب کو ہی راج عطا فرمائے ہیں۔ محبوب علیہ السلام فرمانے لگے، اے میرے صحابہ، میں نے تمہاری ساری گفتگو سن لی ہے، میں نے تمہاری ساری گفتگو سن لی ہے۔ جیسے تم نے کہا آدم ویسے ہی ہیں، جیسے تم نے کہا اللہ نے موسیٰ کو ویسی ہی شان عطا کی ہے، جیسے تم نے کہا اللہ نے عیسیٰ کو ویسی ہی شان عطا فرمائی ہے، جیسے تم نے کہا حضرت ابراہیم کو اللہ نے ویسی ہی شان عطا فرمائی ہے، لیکن الا و انا حبیب اللہ، سنو اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنا کے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ حضور نے 4 جملے ارشاد فرمائے۔ پہلا جملہ ارشاد فرمایا، انا حبیب اللہ ولا فخرا، اے صحابہ اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنا کے بھیجا ہے اور میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ اور دوسرا جملہ نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے، انا حامل لواء الحمد یوم القیامت تحتہ آدم ودونہ ولا فخرا، اے میرے صحابہ سنو، قیامت والے دن اللہ مجھے ایک اپنے حمد کا جھنڈا عطا فرمائے گا۔ کیا عطا فرمائے گا؟ جھنڈا عطا فرمائے گا۔ محبوب فرمانے لگے، صحابہ اس جھنڈے تلے آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سارے میرے جھنڈے تلے جمع ہوں گے۔ تیسرا جملہ میرے محبوب نے فرمایا، نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے، انا اول من یحرک حلق الجنہ، صحابہ قیامت والے دن میں ہی وہ پہلا شخص ہوں جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ اور میرے محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے، میرے صحابہ میں ہی وہ پہلا شخص ہوں جس کے لیے جنت کے دروازے کو کھول دیا جائے گا، جنت کے دروازے کو کھولا جائے گا۔ اور جہاں ایک جملہ سننے والا اور اپنی غریبی پہ ناز کریں، وہ غریب، وہ فقیر جن کے پاس دھن دولت کی کمی ہے لیکن اس جملے پہ ناز کریں وہ لوگ، میرے محبوب فرماتے ہیں سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا اور ساتھ میرے وہ امتی ہوں گے جو دنیا میں فقیر رہا کرتے تھے، جو امتی محتاج ہوتے تھے، فقیر ہوتے تھے، وہ مومن میرے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ ولا فخرا، حضور نے فرمایا میں اس بات میں بھی فخر نہیں کرتا
چوتھا جملہ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا انا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ ولا فخر۔ صحابہ میں بتاؤں اللہ نے مجھے کتنی شانیں عطا فرمائی ہیں، وہ دیکھو حضور خود اپنی شانیں بیان کر رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ اللہ کے ہاں سب سے عزت والا پہلوں میں سے بھی اور پچھلوں میں سے بھی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو بعد میں آنے والے ہیں، ساری مخلوق میں سے اللہ کے ہاں عزت والا اگر کوئی ہے تو وہ مدینے والے مصطفیٰ ہیں۔